السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شہین لور چینل۔ کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ گھر کو آباد بھی عورت کرتی ہے، برباد بھی عورت کرتی ہے۔ یہ کہاوت بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اکثر قصوروار عورت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہماری سوچ جو ہے، ہماری سوچ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ گھر کو آباد کرنے میں بھی مرد اور عورت دونوں کا کردار ہوتا ہے، اور برباد کرنے میں بھی دونوں کا ہی کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اکثر ہمارے معاشرے میں جو میاں اور بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف میاں اور بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے وہ زیادہ تر اور باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر ان تین باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ گھر میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اگر مرد سے نقصان ہو جائے تو مرد حضرات کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا مسکرا لیتے ہیں، جی بس ہو گیا، بس یہ چیز گر گئی، بس کو چلیں، کوئی نہیں، دوسرا لے لیں گے۔ اس میں کیا ہے، جب مرد سے نقصان ہوتا ہے تو تب یہ عالم ہوتا ہے، تھوڑا سا مسکرا دیا اور کہہ دیا جی ہو گیا، بس کوئی بات نہیں، دوسرا لے لیں گے، بات ختم۔ اگر وہی کام، وہی غلطی بیوی سے ہو جائے، پھر مرد حضرات جو ہوتے ہیں ڈنڈا اٹھا لیا، جوتا اٹھا لیا، یا گالیاں بکنا شروع کر دی کہ تمہیں فکر نہیں ہے کہ میں کس طرح کماتا ہوں، تم کماؤ، تمہیں پتہ چلے کہ یہ پیسے میں کس طرح لے کے آتا ہوں، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم دیکھ کے نہیں جلدی، تم اندھی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں شروع ہو گیا، اس کو گالیاں بکنا شروع کر دی، کیونکہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی۔ جس طرح تم یہ سوچو کہ کوئی انسان بھی جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو مرد کو اس پہ یہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو بیوی کو یہی کہہ دو، جس طرح اپنے بارے میں کہہ دیتے ہو کہ بس گر گئی ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا لے لیں گے، جس طرح اپنے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہو، یہی الفاظ بیوی کے بارے میں بھی بول دو تو کچھ نہیں ہوتا۔ جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب گالیاں بکنے سے، جھگڑا کرنے سے وہ نقصان واپس تو نہیں آتا، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا۔ اب اس پہ مرد حضرات کو یہ چاہیے وہ صبر کر لیں، ان کو کہہ دیں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو دوسرا لے لیں گے۔ تو اس بات پہ عورت زیادہ مرد پہ خوش ہونے لگ جاتی ہے کہ میری غلطی پہ بھی اس کو غصہ نہیں آیا، اس نے غصہ نہیں کیا، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھ سے جھگڑا نہیں کیا، پھر بھی اس نے مجھے اچھے لفظوں میں بات کی۔ تو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے مرد کو۔ تو دوسری جو بات ہے، جس بات پہ اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ عورت اگر مرد سے خرچ مانگ لے۔ اب خرچہ دینا مرد کا کام ہے، یہ مرد کا کام ہے خرچہ دینا، اس میں اگر عورت خرچہ مانگ لیتے ہے تو کوئی غلط نہیں کرتی، وہ اس نے اپنے شوہر سے ہی مانگنا ہے اور کسی سے تھوڑی مانگنا ہے اس نے۔ اگر وہ خرچہ مانگ لیتی ہے، کوئی مرد حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں جو اب باہر سے آئے، جھگڑا کر کے آئے یا جوا کھیل کے آئے، پیسے ہار گئے، اب عورت کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے یا جوا کھیل کے پیسے ہار کے آ رہا ہے، اس کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ کہ تم کیا کر کے آئے ہو باہر سے۔ اب اس کو کوئی گھر میں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اس نے آتے ہی مانگ لیا تو مرد حضرات جو ہے غصہ شروع ہو گیا، ابھی میں بیٹھا نہیں، تمہیں پیسوں کی پڑی ہے، تو بھائی تم سے ہی مانگے گی، اور کیسے مانگے گی؟ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھنا، اس کا خرچ اٹھانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تم سے ہی مانگے گی۔ اب یہاں ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، کوئی مرد حضرات اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ہم کیونکہ یہاں ان سے سنتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں لوگ
وہ فون جب کر رہے ہوتے ہیں گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں جی بس 10,000 سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دوں گا، تم جانو بچے جانے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، بس میں نے پلاٹ لینا ہے، میں نے 1 ایکڑ زمین لینی ہے، میں نے ٹھیک ہے زمین لو، پلاٹ لو، لیکن یہ خرچ دینا یہ تمہارا کام ہے۔ تم بیوی کو یہ بات نہیں کر سکتے کہ 10,000 دوں گا بس اور جیسا کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میرے ذہن مطابق جو حضرات یہ بات کرتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ جیسے کرو تم کرو، مجھ سے پیسے مت مانگنا، میرے ذہن مطابق یہ اس طرح کے لوگ بے غیرت ہوتے ہیں۔ چاہے کسی کو یہ بات غلط لگے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو بری لگے یہ میری بات، میرے ذہن مطابق اس طرح کے لوگ بے غیرت ہوتے ہیں، جن کے اندر غیرت نہیں ہوتی، اپنی بیویوں کو اس طرح کی باتیں وہی کرتے ہیں کہ جی بس مجھ سے پیسے مت مانگ رہے ہیں، میں نے تم کو بس اتنے ہی دینے ہیں، آگے تم جانو، تمہارا کام جانے، جس طرح گھر چلانا ہے چلاؤ۔ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ یہاں پہ مرد کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ میرا کام ہے، میرا فرض ہے، اپنے بیوی کو خرچ دینا میرا کام ہے، میرا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، میں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اور میں نے ہی خرچ دینا ہے۔ مجھ سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ جب کسی اور سے مانگے گی تب تمہاری غیرت کہاں جائے گی؟ تو یہاں اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی، خرچ دینا چاہیے، مانگتے ہیں تو وہ کوئی غلط نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ یہ نہ ہو کہ ہر ماہ نیا سوٹ لینا شروع کر دے یا ہر ماہ اس کا میک اپ ختم، یہ فضول خرچ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ضرورت کے مطابق جو ہوتا ہے وہ عورت مانگ سکتی ہے اور مرد کو بھی دینا چاہیے۔ اور جو تیسری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات شادی ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے دوستی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے کہ اس کو خود کو حیا آ جائے، لیکن اس کو حیا نہیں آتا، وہ بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم جب ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی عورتوں کو لین مارنے لگ جاتا ہے، ان کو دیکھنے لگ جاتا ہے، ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح کے میری دوستی بن جائے اس کے ساتھ۔ تو پھر اس بات پہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے، جس سے زیادہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اب تمہاری بیوی کسی سے بات کر لے، کسی کزن سے بات کر لے، چاہے وہ سیدھی نیت سے بھی بات کر رہی ہو، لیکن غصہ آ جاتا ہے۔ تم غلط نیت سے بات کر رہے ہو تو ان کو غصہ نہیں آتا، ان کو بھی غصہ آتا ہے۔ تو یہاں مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ جو ہے اچھی نہیں ہوتی۔ گھر کو سیف رکھنے کے لیے، گھر میں اچھا اخلاق، گھر میں اچھی تربیت بچوں کی کرنے کے لیے ان سب باتوں پہ ان مرد حضرات کو چاہیے کہ کنٹرول کریں، کسی دوسرے کی بیوی کو مت دیکھیں، اپنی بیوی کو ہی دیکھیں۔ یہ ایک بات مرد حضرات سوچ لیں کہ جو 5-10 ہزار 20 ہزار 50-50 ہزار اب دوسروں کی عورتوں کو پہ خرچ کرتے ہیں، وہی اپنی بیوی پہ خرچ کر دیں تو وہ تمہاری بیوی بھی حسین ہوگی۔ تم اپنی بیوی کو 1,000 والا سوٹ دلا کے دو، معشوق کو، دوسری کی عورتوں کو 5-5 ہزار والا سوٹ دلا کے دو، پھر کہو جی وہ بہت خوبصورت ہے، وہی سوٹ اپنی بیوی کو پہنا دو، پھر دیکھو کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔